ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 144 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مسلم کردار کس طرح ابھرا تھا اور کس طرح اس نے اپنے انمٹ نقوش تاریخ میں ثبت کیے۔ آج بھی ہم اسلام کے لائیو انقلاب کے نتیجے میں برپا ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، کسی جمی جماعی قیادت اور بنے بنائے ماحول کا مقابلہ کرنا کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ یہ کام لمبے کام ہوتے ہیں، ان میں بڑی مار کھانی پڑتی ہے اور بڑے ٹھنڈے جوش سے ان باریکوں کو سر کیا جا سکتا ہے۔ ماحول کی قوت آگے بڑھنے والوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر برابر کھینچتی رہتی ہے، اصلاح کرنے والوں کو اثر نو بگاڑ دینا چاہتی ہے، ان کے دلوں میں نفوذ کے لیے رخنے تلاش کر کر کے کوشاں رہتی ہے کہ اپنے سے عقیدوں، اپنی سی رسموں اور اپنی سی عادات کو کسی طرح پھر ان میں سے گھسا دے اور کوئی راہ ذہنی مصالحت کی نکال کر پیش قدمی کرے۔ ناسازگار حالات میں بھی کشمکش جب قوتوں کو مزمحل کر دیتی ہے اور ہمتوں کو تھکا دیتی ہے تو بڑے بڑے مخلص لوگوں کے قدم پیچھے کھسکنے لگتے ہیں۔ آدمی کچھ انقلابی قدروں کو چھوڑ کر پرانی قدروں کو قبول کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اصول و اعتقاد میں نہ صحیح ثقافتی آداب و اطوار، رہن سہن، وضاقتہ میں بیرونی اثرات قبول کرنے پر تیار ہوتا ہے۔ بس اتنا سا راستہ کھل جائے تو پھر ماحول اسے آہستہ آہستہ غلط راستے پر دھکیلتا چلا جاتا ہے اور بالآخر اپنے سارے لوازم اندر گھسا لے جاتا ہے۔ اس کا امکان ایک نسل کے دور میں نہ صحیح اگلی نسل کے عہد میں تو ضرور نکل کر کے رہے گا۔ مگر اسلام نے مسلم کردار کو تعمیر کرتے ہوئے اس خطرے کا پورا پورا لحاظ رکھا، اسے بہت سی آہنی ساخت دی اور تحفظ کی پوری تدابیر اختیار کی۔ ایک طرف تو اسے اشداء علی الکفار یعنی کفار پر سخت ہونا، مخالفوں کے مقابلے میں ایک مضبوط چٹان بنانے کے لیے رحماء بینہم، آپ میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہونے کا درس دیا، اور دوسری طرف غیروں کی تقلید، غیروں سے رازدارانہ تعلقات اور بے تکلفانہ قرابت رکھنے سے بالکل روک دیا۔ یہی ذہنی استحکام جماعت میں پیدا کرنے کے لیے نو مسلموں کو حکم تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینے میں آ جائیں، اور اگر کسی جگہ معتمد بھی افراد یکجا ہوتے اور ان سے بیعت اعرابی یعنی ایسی بیعت جس سے ہجرت واجب نہ ہو کی جاتی تو ان کو بھی یہ تاکید ضرور تھی کہ فارق المشرکین یعنی اہل شرک سے برادری، دوستی، شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھو بلکہ اپنی سوسائٹی سے الگ ہو جاؤ۔ غیر مسلم والدین کی اطاعت کی تاکید کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کڑا حکم بھی دیا گیا کہ اسلام سے انحراف کے لیے کہیں تو فلا تطعہما، اسلام کے خلاف کسی کوئی اطاعت نہیں کی جانی چاہیے۔ اس کردار کی شان یہ تھی کہ وہ نہ ایران کی پرشکوہ تہذیب سے متاثر ہوا اور نہ روم کے ٹھاٹ دار تمدن کے سامنے اس کا دل پسیجا۔ وہ بڑے بڑے درباروں میں اپنی بدویانہ شان کے ساتھ قالینوں کو رونتا ہوا بغیر اپنی گردن جھکائے پہنچا اور کہنے کی بات اس طرح کہی جیسے وہ بونوں کے درمیان کھڑا ہو کر بات کر رہا ہو۔ اس کردار کو جب ذہنی لحاظ سے اتنا مستحکم بنا دیا گیا اور ہر قسم کے حساس کہتری سے اسے بالاتر کر دیا گیا تو پھر اسے حریفوں نے میدان جنگ میں بھی پکارا تو اس نے شجاعت و استقامت کی زندہ جاوید نظیریں قائم کر دی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ کردار قلت تعداد اور کوتاہی اسباب کے باوجود نرم چارہ نہیں ہے بلکہ اس سے آویزش لوہے کے چنے چبانے کے ہم معنی ہیں۔ اس مسلم کردار کے بے شمار کٹر مخالفین ہوں گے جو اس کا طنز و استہزاء کرتے ہوئے دل ہی دل میں محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم سے ہزار درجے افضل اور برتر ہیں،
بے شمار حریف ظاہراً مخالفت کرنے کے باوجود باطن میں رشک کرتے ہوں گے کہ کاش کہ ہم بھی اس برادری میں شامل ہوتے۔ اس کردار کو گالیاں دینے والے، اس کی ہجو کرنے والے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے کبھی کبھی لمحے فکریہ میں پڑھ کر اپنے آپ سے کہتے ہوں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ بے شمار مواقع پر مخالفین نے زبانوں سے بھی اپنا دل اعتراف بیان کر دیا۔ معرکہ احد کے خاتمے پر جب پہاڑی پر کھڑے ہو کر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بخدا وہ زندہ ہیں اور تمہاری بات سن رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا اگرچہ ابن قمطہ کہتا ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، مگر ہم تم کو اس سے زیادہ سچا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح معاہدہ حدیبیہ سے قبل عروہ بن مسعود جو سفیر قریش نے مسلم جماعت کا جو منظر دیکھا، اسے جن الفاظوں میں اکابر قریش سے بیان کیا، وہ اس تأثر کے گواہ ہیں جو اغیار پر برابر پڑ رہا تھا۔ اس طرح قیصر کے دربار میں ابو سفیان نے جو بیان اسلام کا مخالف ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے بارے میں دیا، وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ دشمنی کرنے والے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عظمت کا اعتراف رکھتے تھے۔ مدینہ کا تحصیلدار خیبر کے یہودیوں سے وصولی کرنے جاتا ہے تو اس کی تقسیم کی صحت دیکھ کر وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہی عدل ہے جس پر آسمان و زمین قائم ہے۔ آئے دن عرب کے کونے کونے میں نوخیز مسلم سوسائٹی کے انوکھے احوال کے چرچے ہوتے ہوں گے، اس کے افراد کے تذکرے رہتے ہوں گے، لوگوں کی نگاہیں مدینے پر لگی رہتی ہوں گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے کہ آج تاریخ میں نیا مد و جزر کیا واقع ہوا۔ مسافروں اور قافلوں کے ذریعے روزمرہ احوال کی اطلاعات دور دور تک پھیلتی ہوں گی اور لوگ ہر آنے جانے والے سے دریافت کر لیتے ہوں گے کہ کوئی نئی بات سناؤ۔ گویا مدینے کی ہر بات میں حد درجے کی خبریت یعنی نیوز ویلیو پیدا ہو گئی ہوگی۔ جہاں دو آدمی اکٹھے ہوتے ہوں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم سوسائٹی اور اسلام اور مدینے کی حکومت پر گفتگو کے اولین موضوع ہوتے ہوں گے، عورتیں مل بیٹھتی ہوں گی تو مدینے کے بارے میں طرح طرح کی افواہوں کو نمک مرچ لگا کر بیان کرتی ہوں گی۔ ماں باپ کو خوش کرنے، بہلانے اور ڈرانے کے لیے نوجوان نہ جانے مدینے کے واقعات سے کیا کیا مواد لیتے ہوں گے۔ ہوا کا ہر جھونکا اسی مسلم کردار کی خوشبو لیے نخلستانوں اور صحراؤں اور چشمگاہوں سے گزرتا ہوگا۔ اسلام کی اخلاقی قوت ہی اس کی دلیل اور اپیل کے مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے والی تھی، اور یہ مسلم کردار کی عظمت کا اعتراف تھا جس نے لاکھوں دلوں کو مسخر کر دیا۔ اور ہم یہاں چند مثالیں بیان کرنا چاہیں گے کس طرح اسلام کا مقناطیس ہر چہار جانب سے بکھرے ہوئے ذرات انسانیت کو اپنی طرف کھینچتا چلا گیا۔ پہلے مکے کے دور کو لے لیجئے، مشہور شاعر طفیل دوسی آتا ہے اور قریش اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے باز رکھتے ہیں۔ آخر وہ خود حاضر ہوتا ہے اور قرآن کی چند آیات سن کر محض ان کے اثر سے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عمرو ابن عبسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سن کے آتے ہیں اور اسلام دل میں جگہ پا لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی زماد بن ثعلبہ ناصح اور چارگر بن کے آتے ہیں، مگر زبان مبارک سے خدا کے حمد کے چند بول سن کر ہی مفتوح ہو جاتے ہیں۔ ایک صحرائی قبیلہ جس کا پیشہ ڈاکہ زنی ہے، اس کا ایک نوجوان ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا چرچا سن کے آتا ہے اور مخالف ماحول سے بچ بچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، دعوت سنتا ہے اور اسلام کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ اس میں یکایک ایک جذبہ اٹھتا ہے، وہ حرم میں جا کر کلمہ حق کا اعلان کرتا ہے اور پھر اس جرم عشق کی تعزیر کا مزہ چکھتا ہے۔ پھر جو شخص اسلام کے حلقے میں داخل ہوتا گیا وہ اپنے اپنے دائرے اثر میں خود ایک داعی بنتا گیا، بعض کے اثر سے قبیلے کے قبیلے اسلام کو قبول کرتے چلے گئے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، مزید کچھ اور مثالیں ہیں ہم اگلی قسطوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔